ایک طرف مذاکرات جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ حکومت اور تحریک انصاف کے، دوسری طرف ایک امریکی پریشر ہے، انٹرنیشنل پریشر ہے۔ ISPR کی پریس ریلیز سے پتہ چلا کہ 60 لوگوں کو اور سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا مذاکرات پر؟ یہ جو معاملہ ہے سزائیں ملنے کا، پہلے 25 کو ملی اور پھر 60 کو ملی، حسان نیازی اور بعد فاروق جیسے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں دراصل قانونی نظام میں داخلے کا ذریعہ کھول رہی ہیں۔ پاکستان نے اس سے پہلے بھی ایک باقاعدہ طور پر آئین میں ترمیم کر کے فوجی عدالتیں بنائی تھی۔ آرمی ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لا آف ایویڈنس جو مروج ہوگا اس کے تحت ہی کام چلایا جائے گا۔ ایویڈنس کو کوشچن کرنا، اس کے جواب میں ایویڈنس پیش کرنا، اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ 9 مئی میں جو لوگ فوجی حراست میں لیے گئے تھے ان پر چلنے والے مقدمات کی سماعت مکمل ہو۔ تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں جیسے کہ آئین اور قانون میں ضمانت دی گئی ہے۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ایک طرف مذاکرات جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ حکومت اور تحریک انصاف کے، دوسری طرف ایک امریکی پریشر ہے، انٹرنیشنل پریشر ہے۔ یورپی یونین نے بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ایک تنبیہ کی تھی پاکستان کو ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود آج ISPR کی پریس ریلیز سے پتہ چلا کہ 60 لوگوں کو اور سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا مذاکرات پر؟ ایک بات، اور دوسرا کچھ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ ٹریڈ کر رہی ہے، جس طرح سے وہ چل رہی ہے آگے، ان کو انٹرنیشنل پریشر کی شاید کوئی فکر نہیں ہے۔ اور کیا عمران خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ یہ سوالات حبیب اکرم صاحب اور اجمل جامی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ تو وہ یاد ہے نا جب یوکرین کے معاملے پر ایک وہ قرارداد تھی جس سے ریفرین کیا پاکستان نے، اور پھر اس کے بعد خان صاحب کا بڑا مشہور فقرہ کہ ہم کوئی غلام ہیں، جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ پتہ نہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پہ بھی انٹرنیشنل پریشر تو بہت ہے، اور جس طرح سے رچرڈ گرینل جامی صاحب کے جو دوست ہیں وہ جو کام جس طرح سے انہوں نے چک کے رکھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، بٹ یورپی یونین اور پھر اگین یہ دیکھنا کہ ہماری ایکسپورٹس کی تقریباً جگولر وین ہے GSP+ سٹیٹس، ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو کیا پس پردہ کچھ چل رہا ہے یا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف پریس ریلیزوں تک ہی ہے، ٹویٹوں تک معاملہ ہے، آگے کچھ نہیں ہونا؟ ایک تو اس میں بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یعنی سزائیں ملنے کا، یعنی پہلے 25 کو ملی اور پھر 60 کو ملی، اور اس میں حسان نیازی اور بعد فاروق جیسے لوگ بھی شامل ہیں جی، تو کیا یہاں پر ہمارا اس وقت کا رائج الوقت قانونی نظام کنکلوڈ ہو چکا ہے؟ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں دراصل قانونی نظام میں داخلے کا ذریعہ کھول رہی ہیں، کیونکہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی ایک باقاعدہ طور پر آئین میں ترمیم کر کے فوجی عدالتیں بنائی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا جسٹس وقار سیٹھ نے بہت سارے لوگوں کو اس میں سے رہا کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے جو چیزیں سامنے رکھ کے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ قانون کی پابندی اس پروسیڈنگ میں نہیں ہوئی تھی جس کے تحت انہیں سزا ملی تھی، اور بہت سارے لوگ رہا ہو گئے، اور پھر سپریم کورٹ سے بھی کچھ لوگ رہا ہو گئے، اور بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ان میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ جرم کیا ہے، جی، جن کے اوپر ثبوت کیا ہے۔ جی، اب یہاں پر جو ثبوتوں کا معاملہ ہے وہ ظاہر ہے ایک الگ طریقے سے فوجی عدالت میں ہوتا ہے، اور اگرچہ فوج کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، آرمی ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لا آف ایویڈنس جو مروج ہوگا اس کے تحت ہی کام چلایا جائے گا، لیکن بہرحال ایویڈنس کو کوشچن کرنا، اس کے جواب میں ایویڈنس پیش کرنا، کیا یہ سارا پروسیس ہوا یا نہیں ہوا، اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، انلیس کہ وہ لوگ جن کے خلاف یہ مقدموں کا فیصلہ ہوا ہے وہ جب عدالتوں میں آئیں گے۔ اور یہاں سے آپ یوں سمجھیے کہ جو 9 مئی والے معاملات ہیں وہ اب ایک دفعہ پھر عدالتی پروسیس میں آ جائیں گے، سول عدالتی پروسیس میں آ جائیں گے، اگرچہ ہائر جوڈیشری میں آئیں گے، لیکن بہرحال اب آپ کو سول معاملات سامنے دیکھنے، سول میں یہ آپ معاملہ دکھائی دے گا، تو چیزیں کھلیں گی۔ تو 9 مئی کے ایک تو آپ اس کو یوں سمجھیے، دوسرا اس کو جوڑیے عدالت سپریم کورٹ میں جو اس وقت مقدمہ جاری ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جن کو سزا، جو بھی ان کے فیصلے ہیں وہ آپ سنا دیں، جو پینڈنگ ہیں اس میں، اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے خود کہا تھا، حسان نیازی کے والد صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جناب آپ فیصلے کروا دیں، یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل بات ہے۔ اس وقت ان کی درخواست نہیں مانی گئی تھی، لیکن بعد میں وہ مان لی گئی، تو ان کا جی اب فیصلے کروا دیں تاکہ ہم اگلے پروسیس میں آ جائیں۔ تو
کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو احتجاج تھا اس کی نیچر سیاسی تھی، اور ظاہر ہے جب عدالتوں میں یہ معاملات آئیں گے تو یہ اس کی احتجاج کی نیچر کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیا ایک سیاسی احتجاج کے اوپر یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ ایک قانونی نکتہ ہے جو عدالت نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو سزائیں ہوئی ہیں، یہ بات یورپی یونین کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں سے ابھی آگے چلے گا، اس لیے پریس ریلیز ہے، اور اس لیے ابھی تک پریس ریلیز تک ہی محدود رہنے کا یعنی مجھے اندازہ ہے کہ ابھی بات آگے نہیں بڑھے گی. جب بات آگے بڑھے گی، جب یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے گی، کیونکہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں وہ ہمارے کنونشنز بھی اور وہ اگریمنٹس بھی پیش ہوں گے جو ہم نے دنیا کے ساتھ. آپ کا مطلب ہے یہ سزائیں اگر ہائی کورٹ میں اپ ہولڈ ہو جائیں گی تو مسئلہ ہوگا، تو ٹیڑھا مسئلہ ہو جائے گا. ابھی دیکھیں، ابھی احتیاط ہے. ابھی دیکھیے، ابھی جو یورپی یونین انہیں جس چیز سے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سویلینز کو ایک اوپیک مینر میں ٹرائی نہیں کر سکتے ان ملٹری کورٹس. اصولی مسئلہ یہ بات درست ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. سر دو چیزیں ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن عدالتوں کے اندر چونکہ یہ معاملہ ہے اور اس کے بعد یہاں سے عدالت میں جانا ہے، اس وجہ سے آپ اس کو سمجھیے کہ ابھی تک وہ پریس ریلیز پر ہے. یہ بات یورپی یونین کو بھی اچھی طرح پتا ہے، اور ہمارا قانونی نظام تو ایک ویب سائٹس بھری پڑی ہیں، اس سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ابھی یہاں ان سزاؤں کو کنکلوسیو نہ سمجھا جائے. دوسرا اس سے جو جڑا آپ حضرات جو گفتگو کر رہے ہیں اس طرف میں بعد میں آؤں گا، یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اس طرف میں بعد میں. یہ بڑی اہم بات ہے اس میں، کیونکہ جو پریس ریلیز آج کی ہے وہ انتہائی معنی خیز ہے. یورپی یونین کی یا نہیں ہماری جو ترجمان پاک فوج کی جو پریس ریلیز آئی ہے وہ اس لیے معنی خیز ہے کہ اس میں دو چیزوں کا اعلان کیا ہے. ایک کہ 9 مئی میں جو لوگ فوجی حراست میں لیے گئے تھے نا، ان پر چلنے والے مقدمات کی سماعت مکمل ہو گئی ہے. یعنی جو 9 مئی کا مسئلہ تھا ایک اینڈ سے وہ کنکلوڈ ہو گیا ہے ملٹری اینڈ سے. دوسری بات جو یورپی یونین کی پریس ریلیز کے بعد جو آج اس میں نظر آ رہی ہے وہ یہ کیا ہے کہ چلنے والے مقدمات کی سماعت متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کی گئی ہے. تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں جیسے کہ آئین اور قانون میں ضمانت دی گئی ہے. جی، اب آپ ذرا پہلی پریس ریلیز کا اور اس پریس ریلیز کا مزاج کا فرق یورپی یونین کا اور آئی ایس پی آر کا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ اس میں ذرا دیکھیے جو پہلی پریس ریلیز تھی وہ اس میں کچھ رجز زیادہ تھے، اس کی زبان غیر محتاط تھی جس نے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی. تو آج کی پریس ریلیز نے ان غلط فہمیوں کا نہ صرف ازالہ کیا بلکہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں کورس کریکشن بھی ہے، کورس کریکشن اور راستہ دکھایا. تو لہٰذا ان معاملات کو آپ ابھی اس طرح نہ دیکھیں کہ امیڈیٹلی کوئی اتنا بڑا دباؤ آ جائے گا یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا. حادثہ 9 مئی کا کافی جانکاہ بن گیا بہت سارے لوگوں کے لیے، بلکہ پورے ملک کے لیے. تو اس ابھی حادثے میں میں کیا سمجھوں جو کنکلوژن ہے نا، کم از کم ملٹری اینڈ سے ہو گیا ہے. اچھا حبیب صاحب، میں اسی پہ لانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایٹ لیسٹ اس پرسپیکٹیو سے کنکلوڈ ہو گیا. یہ ایک لحاظ سے بہتر ہو گیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ اب معاملات جو 9 مئی کے بالکل پراسرار تھے نا، ظاہر ہے فوج کے اندر تھے معاملات، تو کلیئرٹی ٹو ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ وچ از کہ جو بار بار کہا گیا کہ 9 مئی کے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو سزائیں ان کورٹ آف لاز یا پھر ملٹری کورٹس کے اندر، یہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہینڈلرز ہیں اور جو اس کے ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو جب تک سزا نہ ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب فرما بھی چکے ہیں. پچھلی بار کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ 25. اس میں وہ لکھا گیا سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں. آج کی پریس ریلیز میں یہ نہیں، تو میں یہ کلیئرٹی کے لیے میں کنکلوژن کا اعلان ہے ختم. لیٹس سی. اچھا، خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کا کیا کوئی خدشہ نہیں اب؟ مجھے تو نہیں ابھی تک، کیونکہ جیسے وہ جو برطانیہ کے وہ جو اور پھر آنوائے صاحب تھے ان کو تو انہوں نے کہا نا کہ مجھے ہائیسٹ سورسز نے یہ سر آنوائے صاحب نہیں، ان کے ایم پی ایم مقامی جن کو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے، ان کا جو وزیر خارجہ ہوتا ہے فارن سیکرٹری، اسٹیٹ سیکرٹری، اس نے آن ریکارڈ اسے بتایا ہوا ہے کہ میرے یقین دلایا گیا. اور پھر یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان کا مذاکرات پر کوئی اثر نہیں آئے گا. سر دیکھیں، یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، یہ چیپٹر یہاں ایک اینڈ سے کنکلوڈ ہوا ہے اور سارا راستہ دکھایا گیا کہ اب آپ جائیں. دوسرا راستہ، دوسرا اس کا یہ سمجھے باب شروع ہو گیا. یہ جو یقین دلانا نا، اس پہ وہ ایک شعر ہے
کہ خوشی سمر پہ جاتے ہیں میرے مغزی چولے نہیں وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. شاید مجھے کسی سے کبھی محبت نہیں ہوئی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا میں. تو یہ جو ہے نا ہمارے بھی جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ جان ہے، آئی تھنک یس، یہ جان ہے، تو ان کو بھی کسی سے محبت نہیں ہے یقین، لیکن یہ سب کو دلا دیتے ہو. چلیے یہ تو بات پھر یہ تو دوسرا پہلو ہے نا معاملے کا. میرے تو ویسے سننے میں یہ کہ ان قریب دیکھیے بارگیننگ چپ خان صاحب کو منایا جائے اس بات پہ کہ جو ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں وہ مان لیں، نہیں تو پھر یہ نہیں وہ نہیں مان رہا مننا ہوتا تو جی ڈیلاں دی آفر ہوئی گل مان لینا. عمران خان صاحب کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے ان سے کچھ کام کروا سکتا ہے تو وہ بالکل وہ غلطی پر ہے. آئی تھنک ڈارک ایج میں رہتا ہے کوئی یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں سنا کے ہم ان کو پھنسا کے تو اس کے بعد کوئی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، تو کوئی نہیں بڑھے گی. یہ پاکستان صرف عمران خان ہی نہیں، پاکستان کے ہر لیڈر کا یہی وتیرہ رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہو گئی، کیا انہوں نے ڈیل کر لی تھی؟ اور مجیب الرحمان کو ان کے لیے ایک الگ سے ٹریبیونل بنا دیا گیا مشرقی پاکستان میں اگرتلہ سازش کیس کا، جیل میں تھے، کیا ڈیل ہو گئی تھی؟ دیکھیں یہ معاملہ پالیٹکس کا بالکل الگ ہے. بھٹو صاحب کو بڑا اینڈ تک ویسے یہ لگتا تھا کہ میں ایسے نہیں ہوگا کہ اس نہج تک چلے جائیں گے، آئی ول بی سیوڈ. جی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے سامنے شیخ مجیب کو بھی یہ لگتا تھا کہ انہیں مار دیا جائے گا. جی ان کے سامنے تو قبریں کھودی جاتی تھی. جی تو یہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہیں کہ ایک سیاستدان جو ہے وہ ڈیل کر لے. سیاستدان اس طرح ڈیل نہیں کرتے. ہر بندہ نواز شریف نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے. ویسے کافی سارے نواز شریف ہی ہیں یا بی بی بھٹو، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کریں، لیکن آپ کے محبوب قائد اڈیالہ میں قائد تو نہیں چلیں، ایک اس وقت وہ آئین و قانون کے ساتھ ہیں تو اس وجہ سے ہمارے قائد ہیں، سادی سی بات ہے. نواز شریف جو آئین اور قانون کے ساتھ ہوگا میں آپ کے نواز شریف صاحب کا پوچھ رہا تھا، آپ کے جو قائد وہ آپ نے بتانا تھا، وہ پالک گوشت آپ بتا رہے تھے، چلو وہ کسی اور جگہ تک دسے ہوئے. ایسی مذاکرات پہ اس کا افیکٹ نہیں آئے گا. نہیں مذاکرات پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. پی ٹی آئی نے تو بڑی کھل کے تنقید کی، آج بھی انہوں نے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تنقید اس پہ کون نہیں کرے گا. ہم بھائی ملٹری کورٹس پہ آپ سویلین ملٹری کورٹس میں آپ سویلین کو سزا دیں، اس پہ کون تنقید نہیں کرے گا؟ نہیں میں اس پہ تنقید ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب پوری مذاکراتی کمیٹی جس ٹون اینڈ ٹینر میں بات کرتے ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار ہے کی طریقہ کہ مطلب آپ یہ ملٹری کورٹس میں آپ اور مطالبہ دوسری طرف سے کیا ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے نا. یہ 9 مئی کے کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں، ادھر سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری. بھائی صاحب میری بات سنیں، 9 مئی کی خاص طور پہ دیکھیے وہ ایک الگ معاملہ ہے، جوڈیشل انکوائری ایک الگ معاملہ ہے. الجھا رہے ہیں. بڑی سادہ سی بات جو میری ناقص رائے میں نا وہ یہ ہے کہ 9 مئی اٹکا ہوا تھا، نہ ادھر ہو رہا تھا نہ ادھر ہو رہا تھا. صحیح. ایٹ لیسٹ ملٹری کے اینڈ پہ 9 مئی کا چیپٹر آج سماپت ہو چکا ہے. پریس ریلیز میں لکھا ہے وہ جملہ جی، اور ختم ہو چکا ہے. اس سے ملا کے ایک اور چیز بھی دیکھی جائے کہ جنرل فیض کی جو پریس ریلیز آئی تھی ایک وقت میں، اس میں بھی 9 مئی کا ذکر تھا. آج کی پریس ریلیز کو حتمی سمجھا جائے، اور جو اس میں ذکر تھا وہ ifs اینڈ بٹ پہ مبنی پیراگراف تھا. اوپر جو اصل چارج ہیں وہ پرانے ہیں، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ڈیورنگ سروس اور بعد میں رابطہ کاری اور دیگر بد نظمیوں کے معاملات تھے. جو 9 مئی اور اس سے جڑے سیاسی تعلقات کا پیراگراف تھا وہ مفروضے پہ اور قیاس پہ مبنی تھا، جو آج بھی آن ریکارڈ ہے. میری نظر میں آج کی پریس ریلیز، بھائی ترجمان پاک فوج کی پریس ریلیز ہے، ذمہ دار ادارہ ہے، ذمہ دار شخص ہیں جو بیان دے رہے ہیں، تو اس میں وہ کنکلوڈ ہو چکا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. میرے خیال میں چونکہ یہ اڑا ہوا مسئلہ تھا 9 مئی، ایک اینڈ سے یہ ہو گیا کلیئر، دوسرے اینڈ سے جاری ہیں مذاکرات. اور مذاکرات میں ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ عرض کی تھی کہ ایشورنس دی گئی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقاتیں ہوں گی. اس کے باوجود کہ آپ نے کل پرسوں یہ سنا ہوگا کہ نہیں جی وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہی، وہ فلاں نہیں ہونے دے رہے، اسپائلر ہیں، فلاں ہیں، ڈمکان ہے. ملاقات اب ان کی ہوگی، ہونے دی جائے گی، اور ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے. اب وہ 1 مہینے کی ہے. لیکن جامی صاحب آپ پاک فوج کے ترجمان کی بات کر رہے ہیں. پاک فوج کے جو سربراہ ہیں وہ آ کے ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں، تقریب کے جو لائیو ٹیلی وائز تھا، کہ پاک فوج کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں رہے گا. جی تو بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلیں اچھی بات ہے. اچھا مذاکرات پہ اس کا افیکٹ نہیں آ رہا. مذاکرات پہ اس کا امیڈیٹلی کوئی افیکٹ. 2 جواب آپ دونوں سے چاہیے. اب جو انٹرنیشنل پریشر ہے یہ اس کو محسوس یوں ہوتا ہے کہ بہت ہلکا لے رہے ہیں، گو کہ آپ پرانی اسٹیٹمنٹس نکال رہے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا اور آپ نے کیسے ویسے اندازہ لگایا کہ یہ ہلکا لے رہے ہیں؟ سر یہ ان سزاؤں سے لگا ہے. بھائی سزاؤں کا معاملہ آپ یہ دیکھیے کہ سزاؤں کا معاملہ جو ہے وہ قانونی نظام کے اندر ہے ابھی تک. تو پھر کوئی
ایڈجسٹمنٹ ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ جو بیرونی پریشر ہے وہ کچھ اور طرح کا ہے. تو سر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے یہ جو سزاؤں کا ہو جانا ہے, سر اوور آل دیکھیے سزاؤں کا ہو جانا, کچھ نہیں. اس کے بعد یہ جب معاملہ آگے عدالتوں میں جائے گا تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن جہاں تک انڈرسٹینڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو سسٹم کے اندر یس ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ہمیں ریکنسائل کرنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو اپنے سیاسی معاملات میں مداخلت کا موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے. ٹھیک, یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مذاکراتی کمیٹی میں شامل ایک جماعت کے نمائندہ نے اپنی جماعت کو جو بریف کیا اس میں یہ بات بتائی کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی رعایت ممکن ہو وہ دی جائے, جتنی ایک کشائش ممکن ہو عمران خان کے لیے اس پر بھی ایگری کر لیں آپ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں تقریباً سبھی آن بورڈ ہیں. اور میں آپ کو, اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کہیں کٹوانی نہ پڑے لیکن اس کا فیصلہ آپ کر دیں, مذاکرات کا مرکز اسلام آباد نہیں ہے. ٹھیک, نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب جو یہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے وہ پھر کہیں اور ریلے ہوتا ہے, وہاں سے پھر اس کی اپروول آتی ہے, یوں چل رہا ہے نا. ٹھیک, اور دونوں کی اپروول اسلام آباد سے نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک عرض کر دوں, میں آپ کو عرض کر دوں کہ اسلام آباد جب ہے, جب میں عرض کر رہا ہوں تو اسلام آباد میں مقتدرہ قومی زبان بھی شامل ہے, وہاں پہ ISCO کا دفتر بھی شامل ہے, تمام دفاتر کیمرہ بھی ہے. نہیں وہاں پہ PARC بھی ہے, ایگریکلچر ریسرچ کونسل, ان کا شہد بڑا اچھا ہوتا ہے, سب شامل ہے. بالکل ان کا شہد بڑا اچھا, چھوٹی مکھی کا خالص. اچھا خیر جامی صاحب, جتنی تواتر کے ساتھ وہ رپلائز کر رہے ہیں اور ہر ایک کو آپ سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ سے بھی بات کر رہے ہیں, ہر ایک سے بات کر رہے ہیں, اور اب تو انہوں نے اردو بھی لکھنی شروع کر دی ہوئی ہے بیچ میں, رومن, اور وہ اتنے ایک سیریس عہدے پر ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. تو اس کے باوجود اب یہاں پہ جو امپریشن آتا ہے ان کی وجہ سے وہ آتا ہے کہ یہ تو مذاق دیا چل رہا ہے, صرف ٹویٹ کی حد تک ہی معاملہ ہے. آپ کی انفارمیشن اس میں کیا ہے, یہ کنویڈ ہے یہ جو رچرڈ گرینل کہہ رہے ہیں فرام دا اسٹیٹس لیول, ناٹ جسٹ رچرڈ گرینل, when he's saying by the way state, لیکن پھر بھی ریاست ہائے متحدہ امریکہ اس کی یہ کس حد تک پالیسی کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تھرو آؤٹ دس ٹینیور میتھیو ملر سے, جب وہ ہمارے خٹک صاحب یا فریدی صاحب جو فرنٹیئر پوسٹ کے صاحبزادے ہیں جو وہاں بیٹھتے ہیں, میتھیو ملر نے بھی رگڑا, میں دسن لگا ایتھے آن لگا, وہ تواتر کے ساتھ PTI عمران خان کے اوپر سوال میتھیو ملر سے پوچھا کرتے. میں نے وہ براہ راست بھی دیکھی ہے اور وہ ریکارڈنگ بھی اس کی دیکھی ہے یوٹیوب پہ. تو میتھیو ملر حبیب صاحب ہر موقع پہ ان کے سوال کو وہ کہتا تھا نو کامنٹس, یا یہ کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے, یا یہ کہ ہم ڈیموکریسی پہ اور سسٹم پہ اور گورننس پہ بلیو کرتے ہیں, تو بھائی یہ نو کامنٹس ہے. کیا ایسی وجہ ہوئی ہے کہ تقریباً 40-42 دن کی مہمان جو حکومت ہے, بلکہ اس سے بھی شاید کام رہ گئی, اس حکومت کا وہی ذمہ دار اب ٹویٹ کر کے ریورٹ کر رہے ہیں, اور چاہے وہ سزاؤں کا معاملہ ہو یا انسانی حقوق کا مسئلہ ہو یا ڈیموکریٹک فریڈم کا, اس کے اوپر ٹویٹ کرتا ہے, اور اس ٹویٹ کے اوپر چاچا رچرڈ گرینل اسے کہتا ہے ٹو ویک ٹو لو, تیری گل تو چس نہیں آ رہی, کھول کے کہہ, ٹو لٹل ٹو لیٹ. ہاں وہ کہہ رہے کھول کے کہہ کہ فری عمران خان. تو بھائی یہ اتنی بڑی کائنیٹک تبدیلی اگر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے اوپر آئی ہے ان کی ریاست کے اندر, تو اس کا مطلب ہے کہ رچرڈ گرینل اس کا ایک میٹافر ہے. اور رچرڈ گرینل نے جو باتیں ٹویٹ میں کیں, وہ ایک سر میری بڑی پسندیدہ پریزنٹر تھی جو کبھی فاکس میں ہوتی تھی تب میں اسے دیکھتا تھا, پھر اس سے پہلے ABC میں تھی, اب وہ ایک نیوز میکس نامی ڈیجیٹل ادارہ ہے, 100 ملین ہاؤس ہولڈ تک جا چکا ہے. یعنی گویا آپ کو خبروں سے دلچسپی نہیں ہے, خبروں سے پریزنٹر سے دلچسپی نہیں, اچھی پریزنٹر ہے, جیسے مجھے باجوہ بڑے پسند ہیں. جی اس کی اس نیوز صاحب چیک کرو ذرا, آپ کا ذکر ہے کہ نیوز چینل کی خوبی سن لینا سر. وہ امریکہ میں کیبل نیٹ ورک کی صورت میں 100 ملین پلس ہاؤس ہولڈز میں جا چکا ہوا ہے, تو اس لیے میرے لیے وہ ایک عام کوئی ادارہ نہیں ہے. 100 ملین کچھ زیادہ نہیں واقعتاً مطلب گھروں تک جا چکا, ہاں جا چکا ہوا ہے, تو آفیشیل فگر ہیں اس کے. تو وہاں پہ وہ نیوز لائن کے نام سے شو کرتی ہیں,
लाडी गार्शा उसका नाम अब है। उसको इंटरव्यू दिया। मेरा ख्याल है सरापा पे भी रोशनी डाल दें हाँ जी, बियॉन्से और उनकी दीगर आदात और खुसूसियात भी बता दें, क्योंकि उनके खबर तक केसुओं तो का आप नहीं रंग पहुंचे। बताइए जरा कैसा है। क्योंकि हल्का जिक्र सुनहरा उस माइल है। परिवश का आ गया है। सुनहरी माइल है, हाँ, ठीक। हल्का तो उस परिवश का, वो आपको पता फैशन इंडस्ट्री में बड़ा उनका ताल्लुक है। ज़ौक़ की दात तो दें सर, वो एक फैशन दीवा हैं। परिवश, हाँ, फैशन दीवा महवश, हैं, और वो एक एक्टर भी रही हैं। चलो छठे होना निकाल अच्छा, दिया हम खबरें अच्छा, खबर पे मजाक में सर, सर सीरियस हो गए। उनके सरापा बयान करने में। उनके शो पर जो ये इंटरव्यू हुआ रिचर्ड ग्रैनल का, ये उनका शो था। ठीक। अच्छा, वैसे मैं ये समझ रहा था अभी ये कहेंगे कि अपने शो पे उन्होंने ये कपड़े पहन रखे थे, इस तरह बाल बना रखे थे। वो हमने रिक्वेस्ट कर दी है उनसे। सर वो जो इंटरव्यू है ना 10-11 मिनट का, उसका पहला सवाल तो वाकई इंतहाई तशवीश तलब है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन उसका जो बाकी हिस्सा है उसमें मेजर चंक जो है वो इमरान खान, PTI, सज़ाएँ और रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका इस इशू को कैसे देखती है, इस पे मबनी है। जहाँ वो खुल के ये बता रहा है कि इमरान और ट्रंप में मुमासलत क्या है, जहाँ वो खुल के कह रहा है कि इमरान के दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात थे, जहाँ वो खुल के कह रहा है कि ही इज़ एन आउटसाइडर, जो कॉमन सेंस की बात करता है जैसे कि ट्रंप करता है। ठीक हो गया जामी साहब। अच्छा, इसका मतलब ये हबीब साहब के ये जो वो तमाम बातें कर रहे हैं ना, इसका सुन लें। वो बता रहा है जो सवाल नून लीग के दोस्त पूछते हैं ना कि ये उसकी इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, उसका जवाब तो सुन लें। बताएं। वो कहता है जो मेरा वज़ीर खारजा है वो कम्पिटेंट इनफ है, उसने इस सिलसिले में पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हो या दीगर इश्यूज हो, उस पे उसने भरपूर तैयारी कर रखी है। तो ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा है स्पेशल एनवॉय नॉमिनेटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट? वो जो रॉबर्ट डिनारो नहीं, क्या सॉरी क्या नाम, मार्को रूबियो रॉबर्ट डिनारो कह दिया। मैं अर्ज ये कर रहा था सर कि ये जो आपने तुलसी गैबर्ट की स्टेटमेंट सुन ली है? जी जी, क्या है वो जो होमलैंड सिक्योरिटी की हेड है, जो मोहतरमा ने, जिसके अंदर सारी एजेंसियां आएंगी, जी जी, वो क्या कह रही है? डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। हाँ, कि हम दुनिया भर में उन खित्तों में जहां पे डिक्टेटोरियल और रजीम ऐसी ऑपरेट कर रही हैं, हम अब उनके हामी नहीं रहे, हम अब जनता ड्रिवन डेमोक्रेसी के हामी होंगे। सब ये स्पेशल ऑनवॉय फॉर पाकिस्तान हॉटेस्ट स्पॉट्स में आता है ना कि नहीं आता? एक तो यह है कि जब अमेरिका ने ये फैसला करना हो कि कौन सा स्पॉट हॉट है और कौन सा हॉटर है, कौन सा हॉटेस्ट है, तो ये खालिस्तान वो खुद कर लेते हैं और अपने फैसले को मनवाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान उस हॉटेस्ट स्पॉट की लिस्ट में शामिल है तो आज की सूरत में तो नहीं, कल को हो सकता है, इस बारे में कोई नहीं कुछ कह सकता। लेकिन अगर स्पेशल ऑनवॉय उसमें घुसा हुआ तो फिर इसका मतलब है उसको हॉटेस्ट स्पॉट समझते हैं। जो आप जिस चीज़ को, मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ को समझना चाहिए और हमारे सब लोग समझ भी रहे हैं उसको, जो पीपल हु मैटर, जो अकाबिर हैं, उनकी समझ में ये बात आ रही है कि रिचर्ड ग्रैनल साहब अगर ये बातें गैर ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं और इतने तवातुर से किए चले जा रहे हैं, तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर इसको गैर संजीदा समझते तो उनकी नामजदगी वापस ले लेते, नहीं सर, शटअप कॉल देते। एक उन्होंने कहना था और रिचर्ड ग्रैनल साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली। क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब यह है कि इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक हमायत हासिल है, खामोश। ठीक। दूसरी बात, जहाँ तक जो यूरोपीय यूनियन है और बरतानिया है, वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो वो इसी तरफ इसी एक प्रेस रिलीज को देख के अपने फैसले करते चले जाएंगे। जहाँ तक मैथ्यू मिलर और जो बाइडन के तर्ज फ़िक्र में तब्दीली का सबब है, तो उसकी वजह एक तो यह है कि उन्हें सियासी तौर पर ये समझ आ गया कि इमरान खान अमेरिका में भी मैटर करते हैं, और दुनिया भर के अब जो इलेक्शंस हैं उसमें एक मुल्क दूसरे में मैटर कर रहा होता है, क्योंकि अब आबादियाँ इतनी एक दूसरे मुल्कों में जा चुकी हैं। तीसरी बात बाजवा साहब ये है कि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब की सदर बनने का, उनके इंतखाब जीत जाने का ऐलान हुआ है, उसके बाद से एक ट्रांसफ़र का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसे आप ट्रांसफ़र ऑफ पावर कह लें, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रांजिशन है। वो ट्रांजिशन का पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है। ट्रांजिशन के पीरियड में होता यह है कि आपके आहिस्ता आहिस्ता जो नामजद करदा लोग हैं वो पहले से जो मौजूद लोग हैं उनके साथ जाके बैठ जाते हैं। सर ब्रीफिंग शुरू हो चुकी है, ब्रीफिंग शुरू, वो तो ट्रंप साहब की होगी ना, वहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं।
اور جب بریفنگ دی جاتی ہے تو وہاں کی روایت یہ ہے کہ اگر وہاں کا ایک افسر یا جو بھی ایک عہدیدار بریف کر رہا ہوگا وہ ساتھ وہ دوسرا بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے جو جو منتخب صدر کا نامزد کرتا ہے، تاکہ معاملات کو اس طرح ٹرانزیشن میں اس طرح لایا جائے کہ پھر صدر صاحب نے جو فیصلے کرنے ہیں انہیں کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو اب یہ جو میتھیو ملر صاحب کی ٹون میں تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ ایکچولی ٹرانزیشن ہے، کہ ٹرانزیشن جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ اپنی پالیسی نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کی پالیسی کا ریفلیکشن اب آپ کو میتھیو ملر کی گفتگو میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا سر، ایک آپ ہی نے بات کر رکھی ہے جی ریپبلکن، یہ ان کی ٹویٹ کا حصہ تھا نئے الیکشن کا، لیکن جو پہلا حصہ تھا انٹرویو کا جس پہ مجھے تشویش ایک پاکستانی کے طور پر، مجھے امید ہے کہ جناب عمران خان صاحب ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں یا دیگر فیصلہ ساز ہوں، سب کو بدرجہ اتم تشویش ہوگی۔ وہ حصہ ہے جب وہ وال اسٹریٹ جرنل کی سرخی چلاتی ہے یا راشیا، اور اس میں میزائل پروگرام اور یو ایس کو لاحق خدشات اور ایٹامک پروگرام کے اوپر بات کرتی ہے، جس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ مارکو روبیو نے اس پہ تیاری کی ہوئی ہے۔ مجھے تشویش یہ ہے کہ میرے ملک کی سیاسی جماعتیں اور خان صاحب اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ ان کے نام پر کوئی بڑی ریاست یا کوئی بڑی سپر پاور کسی ان معاملات پہ نہ آئے۔ خان صاحب ہی ادراک رکھتے ہیں اس بات کا، مجھے کبھی امید ہے۔ اس کی وجہ اب آپ کو میں کر سکتا ہوں، پلیز پہلے یہ بات کر لیں۔ آپ کو ایکچولی بعض اوقات سوچنا پڑتا ہے کہ آج کل کے حالات میں کہ بات کہی جائے یا نہ کہی جائے، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک فیصلہ ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب نے انشور کیا تھا کہ ہمارے میزائلز کی رینج فلاں 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 جگہ تک ہونی چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں یہ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور خاص طور پر اس میں اس وقت اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا جب 2019 میں بھارت نے ایک حرکت کی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان نے ایک بڑا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ وہ بھی کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس دن کے بعد جو دن تھے اس جواب تک ان میں کیا ہوا اور کس کا کیا کردار تھا۔ بہرحال یہ باتیں ابھی کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے اور شاید محل بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کا کردار ویسے اچھا نہیں تھا جو بڑا ٹاپ پوزیشن تھا، خیر تو اس سے نیچے ایک بندے کا کردار بڑا اچھا جس نے نعرہ لگایا، تو اس میں بہت سارے کردار تھے، اس میں بہت سارے کردار تھے، اور پھر وہ کون کس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ سب کچھ آہستہ آہستہ سامنے آئے گا، اپنے وقت پہ آئے گا، کہانی کسی اور ہوتی ہے۔ خیر، تو عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور ظاہر وزیر اعظم کے طور پہ کام کیا ہے نا انہوں نے۔ اسی طرح ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، اگر انہیں پرائم منسٹر کہنا تو چاہیے، چلیں اب آئے گئے ہیں تو ہیں، کیونکہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ان کو حمایت حاصل ہے وہ ایسے لوگوں کی حمایت حاصل ہے جو الیکشن نہیں جیتے ہوئے۔ جی، تو جو الیکشن نہیں جیتے ہوئے اور پھر بھی نشستوں پر بیٹھے ہیں، جیسے کہ خواجہ آصف وغیرہ، وہ جس شخص کی سپورٹ کر رہے ہیں اس شخص کو وزیر اعظم ہمیں کہنا تو چاہیے، کیونکہ ٹائم بھی نہ ویسٹ کریں ان پہ آگے۔ تو ان وزیر اعظم صاحب کو اس معاملے کی سنگینی کا اور اس کی پوری وسعت کا اور گہرائی کا اندازہ ہے یا نہیں، اس بارے میں مجھے یقین سے معلوم نہیں ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ انہیں نہیں ہے۔ نہیں، ایک چیز کا اندازہ انہیں ہے، وہ یہ کہ جب وہ یوکرین والی جس کی میں قرارداد کی بات کر رہا ہوں، جب خان صاحب نے اس کو اپوز کیا تھا، یہ جو اب وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، یہ اس وقت کہتے تھے ہم اس وینٹیلیٹر پہ ہیں جس کو امریکہ چلاتا ہے، ہمیں وہ ڈرپ لگی ہوئی ہے جو امریکہ سے آتی ہے، ہمیں وہ لونز چاہیے جو امریکہ نے دے رہے ہیں، ہماری معیشت امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور عمران خان نے ہمارا امریکہ سے تعلق خراب کر رہا ہے، امریکہ کا پریشر نہیں ہم روک سکتے۔ تو یہ فرمایا خواجہ آصف صاحب بھی یہی فرمایا کرتے تھے، جو آج کل all in the sundry، یہ یہاں پہ حمزہ شہباز، بلاول بھٹو صاحب، مطلب you name the people who are in government۔ تو اب جو ہے ان سب کو میرا خیال ہے کہ کان ہو رہے ہیں، اور رچرڈ گرینل صاحب نے ایک فضا تو بنا دی ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر جو جاری مذاکرات ہیں ان کو اس سے بھی جوڑ کے دیکھا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس میں سر مجھے آخر میں اسی موضوع پہ دو چیزیں کہنے کی اجازت دیجیے۔ میں اپنے وطن عزیز کی جو خارجہ پالیسی کو دیکھنے والے لوگ، جی، سویلینس، اچھا وہ بھی دیکھتے ہیں، مجھے ان کی اپروچ پہ
मातम को जी चाहता है एक तालिब इल्म के तौर पर कि ये एंटिसिपेट क्यों नहीं कर सके कि अमेरिका में किस किस्म की तब्दीली आ रही है। सही। ये एंटिसिपेट क्यों नहीं कर सके कि हु एग्जैक्टली इज रिचर्ड ग्रेनल, मिसिसिपी में क्या कर रहा था, ट्रंप के साथ क्या कर रहा था। ये एंटिसिपेट क्यों नहीं कर सके कि मार्को रूबियो के अज़ाइम क्या हैं। और चूँकि सफारतकार पूरी दुनिया में एक ही काम करते हैं, जो केबल भेजते हैं, जो डे टू डे कम्युनिकेशन करते हैं, वो अपने मुल्क के मफादात के ऊपर वहाँ जो हो रही होती है चीज़ें उनको एप्लीकेंट करते हैं। मुझे याद आ गया, अब तो हमें कोई साइफर भी नहीं भेजा गया। बिल्कुल ठीक है। इनकी नालायकी चेक करें कि आज उसकी वजह जो इस अहम तरीन मनसब जो शख्स बैठे हैं, जो भी हैं, उनकी क्या, सर मुझे दुखड़ा कहने दें, वो उनकी क्या है तजुर्बा। एक तरफ बंदा बैठा हुआ है जिसका 40 साल का तजुर्बा है फॉरेन पॉलिसी में, उसकी तालीम फॉरेन पॉलिसी की, वो चाइना का सफ़ीर रहा, वो अमेरिका का सफ़ीर रहा, वो जर्मनी में रहा। वो कौन है? मैं अर्ज़ करता हूँ, और उसका नाम है डॉक्टर जयशंकर। अच्छा, भारत का एक तरफ है वो, और दूसरी जानिब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं और उनके मातहत जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ये कहने दीजिए कि शायद वो इस नवंबर दिसंबर ना अमेरिका जैसे ममालिक में सेल के बड़े सीज़न होते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे वहाँ पे जूते कपड़े और सेल के चक्कर में जाके ख़रीदारी कर रहे थे, कोई कानून खबर नहीं थी। तो ये हमारी सिफारत का चमत्कार है ना जामी साहब, जिसने करियर डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क किया है ना, कसूर उसका है। जिसने करियर डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क किया है, कसूर उसका है। जामी साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, काश के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी खारजा ऑफिस में बने, खारजा दफ्तर में पॉलिसी भी बने। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो है ही नहीं। पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट सर जितनी भी बुरी थी, ये कसूरी साहब हूँ, शाह महमूद कुरैशी हूँ, इससे पहले वो बाबा जी हमारे एक होते थे, इसके सरताज अजीज साहब, ये कुछ बेहतर थे यार। नहीं, अच्छा, बेहतर थे। मैं सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूँ, और बिलावल बेहतर था। जामी साहब ऐसा करेंगे, आपका गुस्सा बजा, लेकिन इस पे ना किसी वक्त हम बैठ के खारजा पॉलिसी के रमूज पे और औकाफ पे बात करेंगे। सारे इन चार लोगों को सिफारतकारी की जुबान आती थी? नहीं, आप मौजूदा वाले को तो ये नहीं पता कि चाइनीज के सामने जुबान कैसे। जामी साहब, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, द ओरिजिनल टॉपिक। हबीब साहब, एक डेट डिस्कस हुई थी थर्ड एम्पायर में, वो ये था कि एक टाइम लाइन कह लें या एक डेडलाइन कह लीजिए, डेडलाइन इज द बेटर वर्ड, दे दी गई हुई है। तो क्या ये मुझे यूं लग रहा है कि ये वो जो डेडलाइन दे दी गई थी ना, उस पर कुछ अंडरस्टैंडिंग यूं की है कि ओके देयर इज अ वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, उस तरह से हम करते हैं और अब हम उसके करीब उस डेडलाइन के पहुंच रहे हैं। नहीं, वो डेडलाइन का दिन गुजर चुका है ना, लेकिन उसके बाद से अगली बाइंग टाइम मैं कर्ज करूं, बड़ी दिलचस्प। उस डेडलाइन से पहले मुज़ाकरात शुरू हो गए, उस डेडलाइन से पहले रिचर्ड ग्रेनल मैदान, उस डेडलाइन के फौरन बाद स्टार्ट तो कर दिया, नहीं, उस डेडलाइन के फौरन बाद रिचर्ड ग्रेनल साहब मैदान में आ गए और इस तरह है कि दुनिया देख रही है। और उस डेडलाइन के बाद यूरोपीय यूनियन का ख़त आया है, फिर बरतानिया की तशवीश भी आई है, और एक आध और भी मशवरा आया है। आप एक और डेडलाइन भी अब अगली 1 महीने की, इमरान खान साहब वाली। और अगर एक डेडलाइन यहाँ से क्रॉस हो गई है और उसके बाद यहाँ से कुछ काम शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है अगली डेडलाइन भी कोई आ गई होगी कि यूं शुरू हुआ है। तो जो खान साहब बात कर रहे हैं, एक बड़ी अहम खबर आ सकती है, एक बड़ा अहम जो उनका सिस्टम है, वहाँ पे कुछ मामला टेकअप हो सकता है। मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। किसके? बस अब छोड़े, चले, हो सकता है। तो अगली डेडलाइन जो खान साहब ने जो डेडलाइन रखी है, वो क्या सोच के? खान साहब ने डेडलाइन तो नहीं रखी। डेडलाइन नहीं है, मतलब वो उन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम यहाँ तक, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, फिर उन्होंने बनी गल तो केपी की गल नहीं मनी। देखिए, केपी का मामला तो बहुत पहले आया था उनके पास, केपी जेल मुंतकिल कर दिया, क्योंकि जेल सूबाई हुकूमत के मातहत होता है, तो फिर वो उन्हें जहां मर्जी रख लें। या फिर बनी गाला का भी उन्हें मामला उनके सामने आया था, और ये उस वक्त से है जब मोहतरमा बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया गया था। जी, इब्तिदा में ये उस वक्त भी ये मामला ज़ेरे गौर था। मेरी राय है कि 2-3 दफा ऐसी कोई कार्रवाई। अच्छा, मसला ये है कि बनी गाला मुंतकिल होना या बनी गाला मुंतकिल किया जाना, या पेशावर मुंतकिल होना, या खैबर पख्तूनख्वा की किसी आरामदेह जेल में चले जाना, ये ऐसा नहीं है मामला कि जो इमरान खान के लिए काबिल कबूल हो। इमरान खान साहब ने अपनी बेगम साहिबा को भी कहा था कि आप जेल में आए, और उस वक्त
یہ کہا جا رہا تھا کہ محترمہ بشرا بی بی کو جب جیل میں لے جایا گیا اس وقت ایک انفارمیشن کا بھی کوئی شاید سلسلہ ہوتا ہے جو چلتا ہے، تو وہاں بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب انہیں پتہ چلا کہ محترمہ بشرا بیگم صاحبہ وہ آ گئی ہیں جیل کے اندر، تو عمران خان صاحب سٹ پٹا گئے، کوٹ ان کوٹ سٹ پٹا گئے، ان کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ان کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے اور ان کو بنی گالہ بھیج دینا چاہیے۔ جی جب یہ خبریں چلائی جا رہی تھیں تو فقیر بھی ان میں تھا کہ جس کو یہ پتہ چلا، تو میں پرانے زمانے کا جرنلسٹ ہوں تو یا پرانے صحافیوں سے سیکھا ہوا جرنلسٹ، اولڈ سکول جسے کہتے ہیں، تو اولڈ سکول جرنلسٹ جو ہے اس نے کہا کہ جناب ایسا کریں کہ ایک مجھے کاغذ دے دیں جس پہ عمران خان صاحب نے کچھ سائن کیا ہوگا نا، درخواست کی ہوگی یا بشرا بیگم صاحبہ نے درخواست کی ہوگی۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی ہم آپ کو بھیجتے ہیں، وہ ابھی آ رہی ہے، لیکن ابھی تک نہیں۔ اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران پاکستان کے سبھی ٹی وی چینلوں پہ کالے پیلے نیلے ہرے سب پہ ایک ہی خبر چل رہی تھی اور وہ یہ تھی جو مکمل جھوٹ تھی، ٹھیک، اور کہ عمران خان صاحب نے یا بشرا بی بی نے درخواست کی ہے کہ بنی گالہ بھیجا منتقل کر دیا، اور اس کے جب یہ خبریں چلیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ سب نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی طرف سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی کہ جناب میں نے تو نہیں کہا اور مجھے کیوں رکھا گیا، میں تو ڈیالہ جیل جاؤں۔ سر لاسٹ کوسچن، یہ معاملہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ لاسٹ کوسچن، ایک ڈیڈ لائن وہ امریکہ سے، ایک ٹائم فریم عمران خان صاحب کا، ہم ڈسکس کرتے رہیں، آپ کا اب کا ٹائم فریم کیا ہے کنکلوژن کی طرف؟ یہ معاملات کتنے عرصے میں چلے جائیں گے؟ جامی صاحب پھر آپ بھی بتائیے۔ سردیوں کا خاتمہ، اچھا وہ مارچ ہے، سردیوں کے خاتمے، فروری مارچ۔ فقیر کا بھی اوپینین پتہ چلے نا۔ فقیر جو ہے چونکہ طالب علم ہے ستارہ شناسی کا بھی، آسٹرونومی کا بھی، تو 2025 آنے والا ہے، تو اس سلسلے میں نے ہوم ورک شروع کر دی ہے۔ اچھا ابھی تک جو ستاروں کی چال ہے، ایک موقع ایسا آنا 2025 میں جب 7 جو ستارے ہیں نا وہ ایک لائن میں آنے ہیں اور پھر 6 ان سے علیحدہ ہو جائیں گے، وہ تفصیل بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پہلا کوارٹر ہے 2025 کا اور پھر دوسرا جو کوارٹر ہے پہلے 6 ماہ، وہ پوری دنیا اور پاکستان میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ جنگیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ وبائیں بھی آ سکتی ہیں، اونچ نیچ بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ آپ کو ہم چاچو کہہ لیا تو جیسے ایک ستارہ شناس ماموں ہے، فقیر ہے، آپ کو چاچو کہہ لیا کریں۔ تو اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز میں خوشحالی لائے، سیاسی استحکام آپ لائے۔ اس سے پہلے کہ کنکلوڈ کریں، ایک میں آپ کو عرض کر دوں جی کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ عمران خان صاحب کے ہلکی سی ٹھوکر کا محتاج ہے کھلنے کے لیے۔ اب خوبصورت بات ہے، لطف لیجئے۔ اور ہم نے گزارش کرنی تھی، یہ جو باجوہ صاحب نے آن ریکارڈ آج کہا کہ پالک گوشت کی کہانی، تو وہ کہانی ہم نے بیان کی ہوئی ہے HBAA نامی چینل پہ، جہاں ہم نے اپنی ہلکی پھلکی جو سرگرمی ہے ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ ہم چھانگا مانگا گئے ہوئے تھے، جلد وہ ویلاگ اپلوڈ ہو جائے گا، وہ دیکھ لیجیے گا، پالک گوشت کی کہانی بھی آ جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔